السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مطالعہ کیسے کروں، یہ 22واں پارٹ ہے، اور آج کے اس پارٹ میں ہم معلوم کریں گے مطالعے کے رہنما اصولوں میں سے ایک اہم اصول۔ بہت ہی اہم بات کی طرف آج میں توجہ دلانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی کتاب کو حقیر نہ سمجھیں، حقیر نہ جانیں، چاہے اس کتاب کی قدر کتنی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نہروں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو سمندروں میں آپ کو نہیں ملیں گی، چھوٹے چھوٹے نالوں میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو بڑے بڑے تالابوں میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کتاب فائدہ سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم کو جو نکتے چاہیے ہوتے ہیں، ہم کو جو اقوال چاہیے ہوتے ہیں، ہم کو جو اسلوب چاہیے ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کتاب میں مل جائے۔ آپ جس کتاب کو بھی پڑھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کو کوئی موضوع یاد کرنا ہے یا مسائل کو یاد رکھنا ہے، اقوال کو یاد رکھنا ہے، مواد کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کم ہی کتابیں پڑھو، لیکن ان کتابوں میں جو مواد موجود ہے، جو مسائل موجود ہیں، جو اقوال موجود ہیں، جو نکتے موجود ہیں، ان کو یاد کر لو۔ کم ہی پڑھو، ایک ہی پڑھو یا دو ہی کتابیں پڑھو یا تین ہی کتابیں پڑھو، لیکن ان کو یاد کر لینے کی کوشش کرو۔ آپ کو مواد اپنے ذہن میں بٹھانے میں آسانی ہوگی۔ زیادہ کتابوں کی طرف ہرگز نہ جانا، لیکن اگر آپ کو علم میں اضافہ کرنا ہے، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ علم میں زیادتی چاہتے ہیں، تو کم کتابوں پر کبھی بھی اکتفا مت کرو۔ ایک کتاب پڑھ کر آپ یہ سمجھ لو کہ میں مکمل حاصل کر لیا، نہیں، کئی اور بھی کتابیں ہوں گی جن میں کئی نکتے ایسے ہوں گے جس کو آپ نے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کتاب کو اٹھایا ہی نہیں۔ تو لہٰذا آپ اگر علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو جتنی زیادہ کتابیں آپ پڑھیں گے، اتنی زیادہ آپ معلومات میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ آپ جتنی زیادہ کتابیں اپنے ہاتھ میں لیتے جائیں گے، اتنے زیادہ نکتے آپ لکھتے جائیں گے، اپنے جیب میں آپ علم کو بڑھاتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کم کتابیں پڑھیں تو مقصد وہاں پر یہ ہو کہ مجھے یاد کرنا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے۔ اس میں بہت سی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک ہی کتاب میں جو مواد ہے اسی کو آپ اچھی طرح یاد رکھ لیے، پھر دوبارہ دوسری کتاب اٹھائے، اس کو پھر یاد کر رکھ لیے، تو ایسا فائدہ ہوگا۔ آپ پوری کتابیں جمع کر تمام کتابوں کو پڑھنا، ان کو یاد رکھنا چاہیں گے تو یہ مشکل امر ہوگا۔ لیکن آپ اگر زیادہ علم چاہتے ہیں تو ایک دو تین کتابوں پر ہرگز اکتفا نہ کریں۔ جتنی زیادہ کتابیں پڑھیں گے اس موضوع میں، ان مواد کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ علماء کی زندگی کو مطالعہ کریں، علماء کی زندگی کو پڑھیں، معلوم کریں، جانیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخر ان علماء نے اپنی زندگی میں کس انداز میں مطالعہ کیا ہے، کس کتاب کو کس انداز سے پڑھا، انہوں نے اپنی زندگی میں کس قدر محنت کی، اور
کتابوں کے مطالعے کے لیے انہوں نے کس طریقے کو اپنایا، آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جو ان کو ابھارتی تھیں کہ فلاں کتاب پڑھو فلاں کتاب پڑھو، کیونکہ انسان کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کتابوں پر صبر کے ساتھ قائم رہے، کتابوں کو پڑھتے رہے، اور بڑے سے بڑی کتابیں جو انہوں نے لکھیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی اندازہ ہوگا۔ یہ علماء ہمارے لیے اسوہ بنیں گے، لکھنے میں، مطالعہ کرنے میں، پڑھنے میں، ہر چیز میں یہ اسوہ بنیں گے۔ تو لہٰذا علماء کی زندگی کو خاص کر پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔